السلام علیکم ناظرین، میرا نام سونم ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور MSc کر رہی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی، ابو، میں اور میرا بڑا بھائی عادل۔ ابو کافی بیمار رہتے ہیں، اس لیے وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ عادل بھائی ڈاکٹر بن رہے ہیں اور انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ میں بھی MSc کر رہی ہوں اور ابو نے کہا تھا کہ تم بھی ڈاکٹر بننا، لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ امی گھریلو خاتون ہیں اور وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ عادل بھائی میرے ساتھ کافی اٹیچ ہیں اور میرے سے کافی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہم دونوں بھائی گھر میں فرینڈلی ماحول رکھتے ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ عادل بھائی کی عمر تقریباً 23 سال ہے اور وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں۔ امی ابو عادل بھائی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی انہیں انتظار ہے کہ عادل بھائی اچھی پوسٹ پر تعینات ہو جائیں اور ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں۔ تب ابو عادل بھائی کو ایک ہاسپٹل بنا کر دیں گے اور اس کے بعد ہی عادل بھائی کی شادی کریں گے۔ عادل بھائی نے گھر میں ہی اپنا ایک کلینک بنایا ہوا تھا اور وہ کلینک میں لوگوں کو چیک اپ کرتے تھے اور دوائی وغیرہ دیتے تھے۔ عادل بھائی کا کام بہت اچھا چلتا تھا۔ عادل بھائی نے مجھے بھی اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہم صبح 8 بجے اپنی اکیڈمی میں چلے جاتے تھے اور عادل بھائی بھی اسپیشلسٹ کی ٹریننگ کر رہے تھے اور 2 بجے واپس آ کر ہم اپنا کلینک کھول لیتے تھے اور وہاں پر لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکی عادل بھائی کے پاس آئی جس کو عادل بھائی نے مجھے چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو چیک کیا تو اس کی حرکت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کسی لڑکی نے زیادتی کی تھی۔ مجھے اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ میں نے عادل بھائی کو بلایا اور اس کی حالت دکھائی تو عادل بھائی بھی کافی پریشان ہونے لگے تھے اور دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے میری یہ حالت کی ہے، تو مجھے بھی عادل بھائی پر شک ہونے لگا تھا اور میں اپنے بھائی عادل سے دور رہنے لگی تھی۔ ایک دن امی ابو کسی کام سے باہر چلے گئے تو میں اور عادل بھائی دونوں ہی کلینک پر موجود تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور کلینک پہ کوئی بھی مریض نہیں تھا، اس لیے عادل بھائی مجھے کہنے لگے، آؤ میں تمہیں کام سکھاتا ہوں۔ عادل بھائی نے اپنا موبائل نکالا اور ایک ویڈیو چلا دی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر ہی میں شرم سے پانی ہو گئی تھی اور مجھے شرم آنے لگی تھی۔ میں نے عادل بھائی کو کہا، کیا عادل بھائی میں یہ ویڈیو نہیں دیکھوں گی، آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھ کر اپنا کام کریں۔ میں عادل بھائی سے ناراض ہو کر گھر آ گئی تھی۔ عادل بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی گھر آئے اور انہوں نے مجھے منا لیا تھا۔ میں بھی وہ ویڈیو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی تھی اور میرا بھی دل کرنے لگا تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ عادل بھائی کیا چال تھے اور وہ مجھے ورغلا کر اپنے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے منا رہے تھے۔ میں نے عادل بھائی کو منع کر دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی اور بھائی بہن کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن عادل بھائی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے تھے۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عادل بھائی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنا کام کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی اس کام میں راحت محسوس ہونے لگی تھی اور میں خاموشی سے وہ کام کرنے لگی تھی۔ عادل بھائی نے مجھے اس کام کے لیے پوری ٹریننگ دے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کام فیوچر میں تمہارے کام آئے گا اور تمہیں اس کام کا علم ہونا چاہیے کیونکہ تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ مجھے بھی اب وہ کام کر کے کافی خوشی محسوس ہوتی تھی اور میں جب بھی امی ابو سے چوری چھپ کے عادل بھائی کے ساتھ وہ ٹریننگ کر لیتی تھی، لیکن مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیسا کام کر رہی ہوں۔ 2 سال کی ٹریننگ کے بعد ہم دونوں بہن بھائی ڈاکٹر بن گئے تھے اور ڈاکٹر بننے کے بعد امی ابو نے ہماری دونوں کی شادی کر دی تھی۔ میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھ کر میرے سے ناراض ہوگا اور وہ میرے اوپر کافی غصہ کرے گا، لیکن عادل بھائی نے مجھے ایک ٹرک بتائی جس سے میرے شوہر کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں پہلے بھی استعمال شدہ ہوں۔ میرا شوہر میرا کافی خیال رکھتے تھے اور میں اپنی خوشگوار زندگی میں خوش تھی، لیکن مجھے اپنے عادل بھائی کی بہت زیادتی بارمان تھا اور میں اس کے اوپر ہمیشہ ناراض تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ کوئی بات بھائی اپنی بہن کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں،
بہت بہت شکریہ.